کہ اگر کسی ملزم کی عمر 18 سال سے کم تھی آن دا ڈیٹ آف افینس تو اسے کرمنل لا آف پاکستان میں کون کون سے ایسے حقوق حاصل ہیں کہ جو باقی ملزمان کو نہیں ہیں. My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder and I am the LLB first position holder. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association. I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported. Number 1 in 2019 SCMR page number 2063. Second is reported in PLD 2020 Supreme Court 293. And third and the latest one is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. My WhatsApp number is 03336826662. مصروفیت کی وجہ سے میں کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے ہر لیکچر میں آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے کانٹیکٹ کر لیا کریں. میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی مصروف شیڈیول سے فری ہوں گے تو آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے. آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ملزم آن دا ڈیٹ آف افینس 18 سال سے کم عمر کا رہا ہے تو اسے کرمنل لا آف پاکستان میں بے شمار ایسے حقوق حاصل ہیں کہ جو باقی ملزمان کو نہیں ہیں. مثال کے طور پر جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 میں سیکشن 10 سب سیکشن 7A B اور C میں اور جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے سیکشن 8 میں سیکشن 4 سب سیکشن 8 میں سیکشن 4 سب سیکشن 8 میں یہ کہتے ہیں کہ جوینائل کا جو کیس ہے وہ ہر صورت میں 6 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کرنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیکشن 10 سب سیکشن 7A B اور C میں نے اور باقی وکلاء نے بے شمار ضمانتیں منظور کی کروائیں آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آن دا گراؤنڈ کے مرڈر کیس کا ٹرائل 6 مہینے سال میں ہونا تھا اور لائف امپریزنمنٹ کا 6 مہینے میں اور اس سے کم کی جو سزا ہے اس کا 4 مہینے میں لازمی ہونا تھا ورنہ ضمانت منظور کرنی تھی اور ہم نے کافی ضمانتیں منظور کرائیں. ثناءاللہ کا کیس بہت فیمس ہے جو میں نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت منظور کرائی، پھر اس کو ریلائنس کرتے ہوئے کافی کیسز اور بھی آئے. پھر 2018 کا جو ایکٹ ہے اس میں سیکشن 3 سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ جو جوینائل ہوگا ملزم اس کا جو وکیل ہوگا اس سے 7 سال پریکٹس ہونا اس کی ضروری ہے. ایک سینئر لائر کو اسے ریپرزینٹ کرنا ہے. سیکشن 4 سب سیکشن 8 کہتا ہے کہ جوینائل کورٹ شل ڈیسائیڈ یعنی یہ لازم ہے جوینائل کورٹ پہ کہ وہ ملزم جس کی عمر آن دا ڈیٹ آف افینس 18 سال سے کم تھی اس مقدمے کو 6 مہینے کے اندر لازمی ڈیسائیڈ کرے گی، اس کا فیصلہ سنائے گی ورنہ ضمانت منظور ہوگی اس ملزم کی جس کی عمر 18 سال سے کم تھی آن دا ڈیٹ آف افینس. سیکشن 6 سب سیکشن 5 میں یہ کہتا ہے کہ اگر 6 مہینے میں ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا تو ضمانت منظور ہوگی. سیکشن 8 میں ہے کہ ڈٹرمنیشن آف ایج آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں نے بے شمار ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ایسے کیسز میں جوینائل ڈکلیئر کروائے ہیں ملزمان کے گراؤنڈ یہ ہوتا ہے سیکشن 8 آف جوینائل سسٹم ایکٹ 2018 یہ کہتا ہے کہ ایج کیسے ڈٹرمائن کی جائے گی ملزم کی. فرسٹلی آن دا بیسس آف برتھ سرٹیفکیٹ میٹرک اینڈ ادر ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ. اگر ملزم نے برتھ سرٹیفکیٹ اور میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ اور باقی دستاویزات ایسے کاغذات دے دیے ہیں تعلیمی اسناد جن سے ثابت ہوتی ہے بات کہ ملزم کی ایج 18 سال سے کم تھی جب یہ وقوع ہوا تو ہر صورت میں عدالت نے اسے جوینائل ڈکلیئر کرنا ہے اور جوینائل کورٹ نے ہی اس کا مقدمہ چلانا ہے. لازمی نہیں ہے کہ اسے میڈیکل ایگزامینیشن اس کا کروایا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وکلاء تھوڑی سستی کرتے ہیں اور اس سے پھر میڈیکل ایگزامینیشن کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے. ضروری کب ہے میڈیکل ایگزامینیشن کرنا؟ سیکشن 8 یہ کہتا ہے کہ if these documents are not available on the record then determination age will be on the basis of medical examination. اگر ملزم نے یہ ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ ریلائبل دے دیا ہے عدالت میں جس سے اس کی ایج ثابت ہوتی ہے
کہ وہ آن دا ڈیٹ آف اوفینس 18 سال سے کم اس کی ایج تھی تو پھر اسے میڈیکل میں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سیکشن 9 کہتا ہے کہ ڈسپوزل آف کیسز آن دا بیسس آف ڈائیورشنس، یعنی اگر کوئی مائنر افینسز ہیں تو ان میں لازمی نہیں کہ سزائیں دی جائیں جوینائل کو یا ٹرائل آگے چلایا جائے، اس کے کنڈکٹ کے بنیاد پہ اور جو مدعی ہے ان میں اگر کوئی راضی نامے ہو جاتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، پارڈن کر دیا جائے گا، یا چھوٹی موٹی سزائیں دی جائیں گی۔ اچھا، سیکشن 9 سب سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ موڈز ہیں اے ٹو جی موڈز ہیں، ان میں جو مائنر ہے جو جوینائل افینڈر ہے اس کو ڈائیورشنز میں ڈائیورٹ کر کے سزائیں نہیں دی جائیں گی، بلکہ یا معافی تلافی کرائی جائے گی، یا کچھ اگر مدعی راضی ہو جاتا ہے اسے معاف کرنے پہ، اور اس معاملے کو جو ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہوگی جوینائل جسٹس کمیٹی۔ اس کمیٹی نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ ہوگی سیکشن 10 میں۔ وہ جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی میں کون کون ہوگا؟ 4 لوگ ہوں گے۔